مفتی صاحب، اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو کیا اس کی جان خلاصی ہو جائے گی اپنے خاوند سے، اور اس مرتد ہونے کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: استغفر اللہ، معاذ اللہ، اگر کوئی عورت دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے، مطلب مرتد ہو جائے، تو ایسی عورت کے لیے فقہا حضرات کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق اس عورت کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا، لیکن اس عورت کے لیے جان خلاصی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے خاوند کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ قاضی وقت کے پاس جائے یا امیر المومنین اس کے پاس جائے، اور اس عورت کا جس عورت نے ارتداد اختیار کیا ہوا ہے، مطلب دائرہ اسلام سے دائرہ کفر میں داخل ہو گئی ہے، اور اس شخص کی وہ بیوی تھی، تو اب یہ شخص جو ہے خلیفہ وقت اور امیر المومنین کے پاس جا کر اس عورت کا معاوضہ ادا کرے گا۔ تو اس معاوضے کے بعد یہ عورت جو ہے یہ اس کی لونڈی بن جائے گی اور باندھی ہو جائے گی، اور یہ شخص جو ہے جو کہ پہلے اس کا خاوند تھا اب اس کا آقا ہو جائے گا۔ پہلے میں جو حکم تھا اس عورت کا وہ آزاد تھی، لیکن جب وہ مرتد ہو گئی اور اس کا نکاح اپنے خاوند کے ساتھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے خاوند نے پھر رجوع کر لیا قاضی وقت کے پاس یا خلیفہ مسلمین کے پاس، اور اس خلیفہ مسلمین کو اس عورت کا معاوضہ ادا کر دیا، تو اب اس عورت کا حکم آزاد عورت کا نہیں رہے گا، بلکہ یہ عورت جو ہے اس کی آزادی ختم اور سلب ہو جائے گی، اور یہ عورت یہ باندھی اور لونڈی بن جائے گی۔ ہاں، البتہ اس قاضی اور خلیفہ وقت کے پاس یہ ثوابدید اختیار موجود رہے گا کہ وہ اس خاوند کو اس عورت کا جو قبضہ ہے وہ بالعوض دے دے یا بلا عوض دے دے۔ یہ ثوابدید جو ہے یہ قاضی وقت اور خلیفہ مسلمین کے پاس ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وہ مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے، تو اس عورت کا جو نکاح ہے اپنے خاوند کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی اس عورت کے لیے خلاصی ممکن نہیں، بلکہ اس عورت کے اوپر خلیفہ وقت قاضی وقت وہ جبر کرے گا اور سختی کرے گا اس عورت کے ساتھ کہ وہ تجدید ایمان کر لے، اور تجدید ایمان کرنے کے بعد اس عورت کے پر جبر کیا جائے گا اور اس عورت کے ساتھ سختی کی جائے گی کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ تجدید نکاح بھی کر لے۔ دوسرا قول بھی یہی ہے کہ اس عورت کا نکاح تو ٹوٹ گیا، مگر یہ عورت جو ہے اس کی خلاصی نہیں ہوئی، بلکہ خلیفہ وقت اور قاضی وقت اس کے ساتھ جبر کرے گا، اس کے ساتھ سختی کرے گا کہ یہ تجدید ایمان لے آئے، اور تجدید ایمان لانے کے بعد پھر وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ اس کا تجدید نکاح اسی شوہر کے ساتھ کر دے گا۔ فقہا حضرات کا تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح سرے سے ٹوٹا ہی نہیں، بلکہ یہ اپنے خاوند کے نکاح میں بدستور باقی ہے۔ تاہم یہاں پر قدر تفصیل یہ ہے کہ اس کا جو خاوند ہے وہ اس عورت سے، اس بیوی سے وہ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ حقوق زوجیت اس کے ساتھ ادا کر سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ عورت جو ہے یہ تجدید ایمان نہ کر لے، اور اسی طرح پھر اس خاوند کے ساتھ تجدید نکاح نہ کر لے۔ اب اگر کوئی عورت وہ مرتد ہو جائے تو اب اس خاوند کے لیے پہلے 2 قول جو ہیں وہ فقہا کے اس پر عمل کرنا وہ ممکن ہی نہیں، یا اس سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ پہلا قول تو یہ تھا کہ اگر کوئی عورت وہ مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، مگر اس کا خاوند قاضی وقت یا خلیفہ وقت کے پاس جا کر اس عورت کی جو قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دے گا، اور وہ عورت جو ہے وہ اب اس کی لونڈی اور باندھی بن جائے گی۔ پہلے تو اس کی بیوی اور زوجہ تھی، مگر اس دوسری صورت میں جبکہ یہ مرتد ہو گئی ہے اب یہ اس کی باندھی اور لونڈی بن جائے گی۔ یہ صورت جو ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہمارے ملک پاکستان میں،
کیونکہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی وہ مرتد ہو جائے تو وہ کیا شہباز شریف کے پاس جائے گا یا کسی قاضی کے پاس اس نسبت جائے گا کہ میں آپ سے یہ عورت جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں، یہ عوض اس کا لے لیں اور اس کا قبضہ میرے حوالے کر دیں؟ تو اس پہلے فقہا کی جو پہلی صورت ہے اس کا جو ہے وہ ممکن ہونا وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو فقہا کا ہے کہ وہ عورت جو ہے جس نے ارتداد اختیار کیا ہے وہ خاوند سے اس کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن قاضی وقت اور امیر المومنین اس عورت کے اوپر جبر کرے گا، سختی کرے گا کہ آپ تجدید ایمان لے آئیں اور اسی طرح تجدید نکاح اس خاوند کے ساتھ دوبارہ کر لیں۔ اس صورت کی بھی اپنے پاکستان میں ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی جو ہے وزیر اعظم یا کوئی قاضی اس نسبت اس عورت کو مجبور کرے کہ تجدید نکاح بھی کر لیں اور تجدید ایمان بھی کر لیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو فقہاء حضرات کے اور مفتیان حضرات کے جو فتوے ہیں وہ اس نسبت ہیں کہ وہ تیسرا قول جو فقہاء حضرات کا تھا کہ اس عورت کا وہ نکاح سرے سے ٹوٹا ہی نہیں، ہاں البتہ اس کے خاوند کے لیے اس عورت سے جو فائدہ ہے حقوق زوجیت کا وہ اس وقت تک جائز نہیں جس وقت تک کہ یہ مرتد عورت دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل نہیں ہو جائے، مطلب تجدید ایمان نہیں کرتی اور اسی طرح تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح نہیں کرتی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ جو ارتداد والا ہے یہ ہمارے عوام الناس میں اس کا کافی تاثر پایا جاتا ہے اور یہ ایک وہم ہے اور جھوٹی قسم کی افواہ ہے کہ اگر کوئی عورت چاہے تو وہ 5-10 گھنٹے 5-10 دن کے لیے وہ ارتداد اختیار کر لیتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتی ہے اور اس نسبت اس کی جو جان خلاصی ہے وہ اپنے خاوند سے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ دراصل اس طرح نہیں، اگر یہ عورت جو ہے یہ مرتد بھی ہو جائے اور کفر کا توق اس کے گلے میں پڑ بھی جائے پھر بھی اپنے خاوند سے اس کی جو خلاصی ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ پہلے 2 اقوال جو میں نے آپ کو بتائے تھے اس میں بھی اس عورت کے لیے خلاصی کی کوئی راستہ نہیں، اور اسی طرح تیسرا قول تو اس نسبت واضح ہے اور ظاہر ہے کہ اس عورت کا نکاح جو ہے وہ سرے سے ٹوٹا ہی نہیں۔ لیکن اس طرح کے مشورے دینا کسی عورتوں کو وہ انتہائی جو ہے ضلالت کی بات ہے، اور جو لوگ اس طرح کا مشورہ کسی کو دیتے ہیں وہ خود جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس مرتد ہونے کی وجہ سے ان کی جو منکوحہ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے طلاق ہو جائیں گی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مرتد ہو کر ان کے لیے پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تجدید ایمان اور اسی طرح اپنی عورتوں کے ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں کسی کو، ان کی جو بیویاں ہیں وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو پھر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ ان مرتدوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں۔ عورت کو مجبور کیا جائے گا اس پہلی والی صورت میں کہ اس نے ہیلا اور بہانہ بنا کر ایک راستہ بنایا کہ اپنے خاوند سے میری جان خلاصی ہو جائے اور مجھے کس صورت طلاق ہو جائے، تو وہ طلاق اگر ہو بھی گئی ہے لیکن اس عورت کے لیے خلاصی ممکن نہیں، بلکہ حکومت وقت اس پر جبر کرے گی کہ آپ تجدید ایمان لیں اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کر لیں۔ لیکن اگر کوئی قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور اس نسبت وہ رضامند ہوں تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے ان کی بیویاں جو ہیں وہ طلاق ہو جاتی ہیں، اور اس صورت میں ان کی بیویوں کو پھر مجبور نہیں کیا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی کہ آپ تجدید ایمان کے بعد پھر ان خاوندوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ ان کے خاوند جو ہیں وہ تجدید ایمان کر کے پھر تجدید نکاح کے لیے ان کی خواتین کو مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا آزاد طور کے اوپر۔ اگر وہ خواتین وہ خوشی رضامندی سے اپنے ان خاوندوں کے ساتھ جو مرتد ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے، تو پھر اگر وہ عورتیں چاہیں تو وہ اپنے ان خاوندوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں کسی غیر شخص کے ساتھ نکاح کرنا تو پھر عدت گزارنے کے بعد وہ کسی اور غیر شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح کا جو مسئلہ ہے اور فقہ کا، یہ عام طور پر عوام میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے جان خلاصی کے لیے مرتد ہو جائے،
दायरे कुफर में दाखिल हो जाए तो बस वो अपने खावन से आज़ाद हो जाएगी। हमारे इस्लाम ने ख़वातीन को रास्ते बताए हैं कि अगर वो किस सूरत अपने खावन के साथ आबाद नहीं होना चाहती, अगर उसका कोई जेन्युइन उसका रीज़न है, उसके पास ख़ास वजह मौजूद है, या उसका खावन जो है हकूक़ ज़ौजियत के काबिल ही नहीं, तो उस निस्बत वो काज़ी वक्त के पास दावा दायर कर सकती है और अपना जो है उस खावन से खलासी मांग सकती है। या इसी तरह वो औरत अपने खावन को खुले का इख्तियार भी दे सकती है और कुछ मुआवजा देकर अपने खावन से जान खलासी कर सकती है। या इसी तरह वो औरत जो किसी सूरत अपने खावन के साथ किसी ख़ास और बड़ी वजह से, जो कि शरीयत का एक तकाजा हो, उसकी वजह से अगर कोई औरत अपने खावन के साथ नहीं रहना चाहती तो वो काज़ी वक्त की अदालत में दावा दायर कर दे और फिर वहाँ पर गवाहान के ज़रिए अपने दावे को और अपने मुद्दा को साबित कर ले। तो उस सूरत में काज़ी वक्त जो है उसके खावन को हाजिर करके जबरन उस के खावन से तलाक दिलवा सकती है। और अगर खावन उसका हाजिर अदालत ना आए तो फिर वो अदालत जो है, वो काजी जो है, वो मुदाखलत करके शरई काजी वो फिर इनके दरमियान तफरीक करा सकता है। और इसके अलावा ये जो किसी सूरत हाल में ख़ास किस्म के हालात में आमतुल मुस्लिमीन की जो जमात होती है, जिसमें उलमाए किराम और इलाके के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हों, तो वो भी ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। ताहम ये मुर्तद होने का जो रास्ता है ये कतन इख्तियार नहीं करना चाहिए। अपनी जो